حجۃ الوداع میں تھے، میدان عرفات میں صحابہ اکرام کو بڑی قیمتی نصیحتیں کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اسلام کی جو ہمیں دی ہے، کہا کہ اگر تم اس چیز کو قبول کر لو، اس کے موافق زندگی کر لو، تو ہماری رضا بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ ان گنت انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان انسان بنایا ہے۔ یہی اسلام ہے جو ہمارے اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والا ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر جو ہمارے اور جانور کو درمیان فرق کر دے، کیونکہ جتنی چیزوں کی ضرورت زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو پڑتی ہے، انہی چیزوں کی ضرورت جانور کو بھی پڑتی ہے۔ جانور پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، موٹا ہوتا ہے، دبلا ہوتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، پیشاب پیخانے کی ضرورت، اور انہی ساری چیزوں کی ضرورت ایک انسان کو بھی پڑتی ہے۔ گویا کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے جو انسان اور جانور کے درمیان فرق کر دے۔ اگر کوئی چیز ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے اسلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت گردانا ہے۔ اگر اس اسلام کو انسان مان لیتا ہے تو گویا اپنے کو جانوروں کی جماعت سے الگ کر دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو مان کر اسلام کے موافق زندگی نہیں گزارتا تو گویا وہ انسان جانوروں سے الگ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے اسلام کے لیے رب تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، جس عقل اور شعور کے بنا پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ رب نے سورہ اعراف کے اندر کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ انسان اور جنات دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں؟ کون سے انسان، کون سے جنات دوزخ میں داخل کیے جائیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کو ہم نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، سوچتے نہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ دیا، اسلام کی چیز کو دیکھ لے، جانوروں کے جماعت سے الگ ہو جائے لیکن آنکھ سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ہم نے کان دیا رب کے اس قرآن کو سنے اور اپنے آپ کو جانور کی جماعت سے نکال کر انسان کی جماعت میں داخل کرے، لیکن سنتے بھی نہیں۔ تو رب نے فرمایا جن لوگوں
زندگی گزارتے ہیں تو ہم جانور سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو جانور سے ہمیں جدا کر دے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بڑی چھوٹی سورہ ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی دوسری آیت رب نازل نہ کرتا تو لوگوں کے سدھار کے لیے یہی سورہ کافی تھی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم آپ نماز کی پابندی رمضان کے مہینے میں کر لیتے، کچھ گناہوں سے ہی بچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ پابندیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ سن لیجیے، وقت مختصر ہے، آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی، اس لیے مختصر بات کہوں گا، لیکن آپ لوگ تھوڑا زیادہ دماغ حاضر رکھیے اور سوچنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ دے گا اور عمل کی توفیق بھی دے گا۔ رب نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ماضی گزرا ہوا، اس کو کہتے ہیں زمانہ ماضی جو گزر گیا ہے۔ یہ زمانہ ماضی کیا ہے؟ بھئی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہونٹ کھلا، زبان حرکت کی، ایک جملہ نکلا، زمانہ ماضی میں چلا گیا۔ سوئی کا ایک قاعدہ چھوٹا سا رہتا ہے، اپنے جگہ سے ٹک کیا، سیکنڈ میں بدل گیا، وہ زمانہ ماضی میں چلے گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو وقت چلا گیا، جو سیکنڈ، جو لمحہ، کائنات کی پوری حکومتیں مل کر اس لمحے کو واپس لانا چاہیں تو اللہ کے قسم لا نہیں سکتے۔ جس طریقے سے بھینس، گائے، بکری، اونٹنی کے تھن سے دودھ نتھال لیا جائے، نکال لیا جائے، دودھ لیا جائے، آپ یہ سوچیں دوبارہ اس دودھ کو پھر اس کے تھن میں واپس کر دیں تو واپس نہیں ہو سکتا۔ ندی کا، سمندر کا، نہر کا پانی بہ رہا جاری رہا، ایک مرتبہ جو پانی بہ کر چلا گیا وہ واپس پانی نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کا جو لمحہ، جو سیکنڈ، جو وقت زمانے ماضی میں چلے گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور زمانہ حال، یہ زمانہ حال کیا ہے؟ حیدرآباد میں کوئی ایسی کمپنی ہے، گودام ہے کہ جہاں زمانہ حال میں آنے والی چیزوں کو جمع کیا گیا ہو اور وہاں سے نکالا جائے اور پھر اس کو استعمال کیا جائے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں، کوئی گودام نہیں کہ آنے والی زندگی، لمحات، واقعات جو ہونے والے ہیں اس کو کسی گودام میں اللہ نے بند کر دیا، بلکہ زمانہ حال، زمانہ مستقبل، آنے والا زمانہ، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ آنے والے وقت میں کتنے انسان پیدا ہوں گے، کتنے شیطان پیدا ہوں گے، کتنے اچھے پیدا ہوں گے، کتنے برے پیدا ہوں گے۔ اور نہ جانے ہم یہاں بیٹھے ہیں، باہر نکلے، ایک گاڑی آئی اور ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ زمانہ حال ہے۔ زمانہ حال یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کو کوئی جان نہیں سکتا۔ سوئی کا ایک قاعدہ ٹک گیا، زمانہ حال سے زمانہ ماضی بن جاتا ہے میرے بھائی۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے فرمایا رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث
کب آئے گی رب کے سوا کسی کو پتہ نہیں، معلوم نہیں، خبر نہیں قیامت کب آئے گی۔ چند نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ورنہ کوئی آج تک بتا نہیں سکا، نہ بتا سکتا ہے قیامت کب آئے گی۔ بس سورج اور چاند چل رہے ہیں، سورج چاند چلنے کے ساتھ ساتھ رات اور دن گزر رہے ہیں۔ جس دن یہ سورج اور چاند کا چلنا بند ہو جائے گا، اس دن آسمان اور زمین کے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اس دن کائنات کی بجلی بند ہو جائے گی، اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، یہ ساری چیزیں کب ہوگی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا بھی معاملہ رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ چند سال پہلے کچھ دنوں تک بارش نہیں ہوئی، سارے لوگ پریشان اور حیران رہے۔ بہت سے لوگوں نے گھنٹے بجائے مندروں میں، گردواروں میں، چرچوں میں اور مندروں میں نہ جانے کتنے اصلی گھی کے چراغ جلائے گئے، نہ جانے کتنے درگاہوں پہ چادریں قیمتی چڑھی، پھول چڑھے، لیکن لا حاصل۔ سبوں کے سمجھ میں آ گیا نہ یہ دیوی دیوتا کے ہاتھ میں بارش کا انتظام ہے، اور نہ یہ مرشد کے پاس اور یہ درگاہ والے کے پاس ہے، اور نہ یہ چرچ میں اس کا انتظام ہے، اور نہ ہی گردواروں میں ہے، کہیں پر اس کا انتظام نہیں ہے۔ بڑے بڑے ترقیاتی سائنس کوشش کیے، لیکن پتہ یہ چلا کہ سائنٹسٹ کے بھی ہاتھ میں بارش کا ایک قطرہ کا انتظام نہیں ہے۔ ساری کائنات مان لی اس کا انتظام، اس کا اختیار، کب ہوگی بارش، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کس وقت ہوگی، رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ دوسری چیز ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور مادر رحم میں کیا ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بھینس کے پیٹ میں کیا ہے، عورت ہے، اس ایمان لائے وعمل الصالحات، اور عمل صالح کی، حق بات کی تاکید کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تاکید کرتے ہیں۔ یہ چار صفتیں ایک انسان کے اندر ایک ساتھ جمع ہونا ضروری ہے۔ جب تباہی کی زندگی سے انسان اپنے آپ کو بچا کر نفع والی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان کہ ہم قدرت کے نظاروں کو اپنے آپ سے دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، خوف کھاتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے زندگی گزارے، سجدہ کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ الا الذین آمنوا، اور پھر وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا ہے؟ اکثر آج کہتے ہیں لوگ جو نماز پڑھ لیا انہیں عمل کر لیا، جو نیک کام کر لیا انہیں ہو گیا۔ اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، سمجھنے میں نہیں، بولنے میں۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس بات کا حکم رب نے دیا ہو، انسان اس حکم کو بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بعد، یہ عمل صالح۔ ورنہ اگر کسی بات کا حکم رب نے نہ دیا ہو، انسان وہ کرے، وہ کتنا بھی اچھا ہو، اچھا نہیں ہو سکتا، نیکی نہیں ہو سکتی، عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا رب نے حکم دیا، انسان اس حکم کو بجا لائے، لیکن اس حکم کو بجا لانے میں نبی علیہ السلام کا طریقہ اللہ ہو، تو
اللہ کی قسم وہ بھی عمل صالح نہیں ہوگا. عمل صالح ہے کیا؟ حکم رب کا ہو, طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کہا تم اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نبی کے پڑھنے کے طریقے سے نماز پڑھا جائے تو رب تعالیٰ کیا نماز ہوگی ورنہ بیکار ہوگی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. جو نبی کے سیرت کے خلاف نماز ہو اس کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے کہانیاں سنا ہوگا, لوگ کہانیاں بزرگوں کی سنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شخص کے دل میں اس کا روڑ پیدا کر دے, اس کی عقیدت پیدا کر دے. یہ رب کے سامنے سر جھکانے کے بجائے بابا کے سامنے سر جھکا کر نیک بن جائے. چاہت یہ ہوتی ہے, آرزو یہ ہوتی ہے. آپ نے 1000 بار سنا ہوگا, ایک بزرگ تھے, وہ سمندر کے پانی کے کنارے ٹھہر کر ایک قدم پر 14 سال تک ٹھہرے رہے. مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے. 14 سال تک سمندر کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قدم پر ٹھہرے رہے. وہ بولا تھا بابا کو ٹھہرنے کے لیے نہیں. اللہ نے کہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو نہیں مانتے کوئی ٹھہرا ہوگا, کوئی بندہ تو نہیں ٹھہر سکتا, شیطان ٹھہرا ہوگا ٹھہرا. اور اگر کوئی ٹھہرا بھی تو اللہ کی قسم دین سمجھ کے ٹھہرا ہے تو اللہ کی قسم وہی ٹھہرنا اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اسلام دیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَسْلَمْتُ. اور اسلام قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے. جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے رب کے قرآن کی اتباع کرے, نبی علیہ السلام کے فرمان کی اتباع کرے. اس سے ہٹ کر کوئی شخص کوئی طریقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. اور صرف یہ نہیں کہ اس کو قبول نہ کرے بلکہ اسی عمل کی وجہ سے ہم اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دیں گے. اگر بزرگ ٹھہرا تو وہ بزرگ نہیں بلکہ شیطان ہے. اسی طریقے سے ایک اور بزرگ امام جو مشہور ہمارا عقیدہ نہیں ہے, کیسا کیے ہو گے, اگر کیے بھی تو غلط کیے. مشہور ہے واقعہ, حقیقت اس کی کچھ نہیں. وہ کیا؟ فلاں امام صاحب اتنے بڑے تھے, اتنے نیک تھے, اتنے متقی تھے, اتنے صالح تھے, اتنے اچھے تھے, اتنے دیندار تھے, اتنے بزرگ تھے, اتنے اللہ والے تھے کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. کون بولا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کئی صحابہ کرام کی طرف عالم اجمعین کا معاملہ آیا. کچھ عورتیں بھی آئی, کچھ صحابی کے بابا بھی آئے, کئی واقعات ایسے ہیں. اور کچھ صحابہ اکرام نے قسم بھی کھا لی رات بھر سوئے گے نہیں, تہجد پڑھیں گے. جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کائنات میں ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ کائنات میں رب کا شکر ادا کرنے والا میں ہوں. میں سوتا بھی ہوں اور اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور پھر نماز بھی پڑھتا ہوں, قیام بھی کرتا ہوں. یہ میری سنت ہے اور جو شخص اس سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے امام صاحب نے اگر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو گویا نبی کی سنت کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے.
اور نبی کی سنت کو چھپا دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص نے میرے طریقے کو چھپا دیا. جو شخص رسول کے طریقے کو چھپا دے وہ بزرگ نہیں، وہ امام نہیں، وہ عمل صالح کرنے والا نہیں، بلکہ وہ کافر اور باطل ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، جو ہماری سنت کو چھوڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن کہا جاتا فلاں بزرگ نے کون کہا تھا تمہیں اتنی مشکل اٹھاؤ. نبی نے کیا. صحابہ اکرام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھاتے تھے، کیا انہوں نے ایسا کیا؟ کوئی نہیں. رب تعالیٰ نبی کے بارے میں گواہی دیتا ہے قیام جاگنے کے بارے میں. اِلَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ. اے نبی آپ کا رب جانتا ہے آپ آدھی رات یا تہائی رات کیا. نبی جتنا جاگتا تھا رب نے اس کی گواہی دی. اب نبی نے کہہ دیا اس سے زیادہ جو کرے ہم میں سے نہیں ہے. گویا یہ جو اس طریقے سے کہانیاں بیان کرتے نیک ہونے کی دلیل پیش کی جاتی ہے یہ گمراہی کی دلیل ہے، عمل صالح کرنے کی دلیل نہیں ہے. تو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ دوسری صفت جو گواہی اور بربادی سمجھ سکتے ہیں وہ ہے عمل صالح. صرف رمضان کے حد تک نہیں بلکہ کسی عمل کے قبولیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بندہ بعد میں نیکیوں کے راہ پہ لگا. اگر عمل قبول نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو بعد میں اس کو توفیق بھی نہیں ہوتی. اسی لیے محدثین نے حج مقبول کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے. اس کی نشانی یہ ہے جب حج کر کے آئے حج قبول ہوا ہی قبول ہوا. اگر نماز کی پابندی کر رہا ہے، گالی گلوچ، لان تان، شکوہ شکایت، بحث کوئی بد کوئی ان چیزوں سے محفوظ ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، سمجھ لو رب نے اس کو حج مقبول عطا کیا. اگر یہ اوصاف نہیں ہے تو سمجھ لو اس کا حج قبول نہیں. جیسے پہلے تھا ویسے پھر ہے. حج قبول نہ ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ایک مہینے میں جو ٹریننگ دی جائے اس کے بعد انسان 11 مہینے تک اسی پر عمل کرے. صبح ہوتی ہے نیند پیاری ہے رب کا حکم اٹھو کھاؤ نماز پڑھو. تو اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے آخری جمعہ، اگر تم سے کوئی جھگڑے تو پہلو بناؤ کیسے ہو، لال دان نہ کرو، بحث کوئی نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو. یہ ٹریننگ ہے اور اسی ٹریننگ پہ پورے 11 مہینہ بھی گزارنا ہے. اگر یہ ٹریننگ اثر نہیں تو بیکار ہے. رمضان چھوٹے گالی گلوچ شکوہ شکایت غیبت چوری، ارے تمہیں مارا کھانا شروع کیا تو سمجھو سب گیا پانی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. کیا ہے حق بات کی وصیت؟ تاکہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان عمل صالح کی اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے دی. تو آپ یہ